الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم اللہ کی رحمت سے اصول السنہ کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں۔ بحوالہ دعا فرمائیں کہ رب کائنات حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ غازی ابو حسین محمد بن ابی لیلہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مبارک پر قرأت کی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں عبدالعزیز الازجی نے خبر دی، ان کو علی بن بشران نے، ان کو عثمان بن السماک نے، ان کو حسن بن عبد الوہاب نے بیان کیا، ان کو سلیمان بن محمد المنکری نے، اس نے کہا کہ مجھے عبدوس بن مالک الاتار نے بیان کیا، اس نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے نزدیک سنت کے اصول یہ ہیں، ہمارے نزدیک سنت کے اصول یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنت سے کیا مراد ہے؟ یہاں سنت سے مراد اصول ہیں۔ اصل میں سلف نے یہاں سنت کو عقیدہ اور منہج کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے ان کی کتب سے معلوم ہوتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 1، اس چیز کو لازم پکڑنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ صحابی کی سب سے راجی تعریف وہ ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ان پر ایمان لائے، ان پر ایمان لائے اور مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہو، جو ایک لمبے یا تھوڑے وقت کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ 45۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی صحابی کی تعریف یہی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تدریب الراوی جلد نمبر 2 صفحہ 208 اور 209، مقدمہ ابن الصلاح جلد نمبر 422، الباعث الحسیث صفحہ 101، فتح المغیث جلد نمبر 3 صفحہ 86۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اصول ان کی پیروی کرنا۔ تیسرا اصول تمام قسم کی بدعات چھوڑ دینا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو چھوڑ دے وہ تباہی و ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ المناقب صفحہ 181۔ اچھا، نمبر 4 جھگڑوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5 خواہش پرستوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دینا۔ امام شاطبی نے کہا کہ بدعت سے گریز کرنا اہل سنہ کا ایک اہم اصول ہے، اور ان میں سے ہے کہ بدعت سے گریز کریں، ان سے بچنا، لوگوں کو ان کے بارے میں مطلع کرنا اور اہل بدعت کا رد کرنا، اور یہ صرف علماء کے لیے ہے۔ الاعتصام جلد نمبر 1 صفحہ 37۔ اچھا، چھٹا اصول تکبر اور دین میں ہر قسم کی لڑائی کو چھوڑ دینا۔ اس کے متعلق سلف کے بہت زیادہ اقوال ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں شرح اصول اعتقاد للالقائی جلد نمبر 1 صفحہ 30 تا 40۔ ٹھیک ہے جی۔ ساتواں اصول سنت اور ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ نمبر 8 اور سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ نمبر 9 اور
وہ قرآن کی دلیلیں ہیں، اور وہ قرآن کی دلیلیں ہیں۔ نمبر 10، سنت میں قیاس نہیں اور نہ ہی اس کے لیے مثالیں پیش کی جائیں گی، نہ ہی اس کے لیے کیا کی جائیں گی بھائی؟ مثالیں پیش کی جائیں گی۔ نمبر 11، اور نہ ہی عقل اور خواہشات کے ذریعے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، بے شک وہ تو پیروی کرنا اور خواہش کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 13، سنت لازمہ سے ہے کہ جس نے سنت کا ایک حصہ بھی چھوڑا اس سے سنت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 14، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسی طرح یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبر اور دین میں ہر قسم کی لڑائی کو چھوڑ دینا، اس کی دلیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے۔ آیت نمبر 68، اور نیز امام صابونی نے اس پر عمدہ بحث کی ہے۔ دیکھیے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث صفحہ 34۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، سنت لازمہ سے ہے کہ جس نے سنت کا ایک حصہ بھی چھوڑا اس سے سنت کو قبول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے اور وہ صاحب سنت نہیں کہلائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ مناقب امام احمد ابن جوزی صفحہ 208۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور اس میں وارد تمام احادیث کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی تمام اہل علم کا تقدیر کے برحق ہونے پر اتفاق ہے، اور تقدیر اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر واقع نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تقدیر کا انکار معبد جوہنی نے کیا، پھر اس کے بعد معتزلہ میں سے کچھ لوگوں نے انکار کیا، معتزلہ میں سے جو قدریہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعت للالکائی، جلد نمبر 3 صفحہ 534، الاعتقاد للبیہقی صفحہ 132، الشریعۃ للاجر صفحہ 149 تا 168، صریح السنہ للطبری صفحہ 34۔ نیز دیکھیں شرح اصول السنہ للحمیدی صفحہ 33 تا 40، الطبع سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ 216۔ اسی موضوع پر امام احمد کے بعض اقوال کے لیے دیکھیں مناقب الامام احمد صفحہ 169۔ اچھا جی، تقدیر کے بارے میں کیوں اور کیسے، جیسے الفاظ نہیں بولے جائیں گے، بے شک وہ تو تصدیق اور اس پر ایمان لانا ہے۔ اور جو شخص حدیث کی تفسیر کو نہیں جانتا، جو شخص حدیث کی تفسیر کو نہیں جانتا اور نہ اس تفسیر تک اس کی عقل کی رسائی ہے، اس کے لیے اس پر صرف اور صرف ایمان لانا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہی کافی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کسی ایک کی پیدائش کے وقت اسے 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن بعد نطفہ بن جاتا ہے۔ آپ اس مفصل حدیث دیکھیں صحیح البخاری میں 3208، صحیح مسلم میں 2643، الشریعہ کے اندر صفحہ 182، شرح اصول الاعتقاد صفحہ 140 تا 142،
کتاب الاسماء والصفات کی دوسری جلد صفحہ 127 سے 128، الاعتقاد صفحہ 13، تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ 60، الرد علی الجہمیہ صفحہ 129، التوحید لابن مندہ صفحہ 82-92، شرح السنہ للبغوی جلد نمبر صفحہ 128۔ اور جو اس طرح کی تقدیر کے بارے میں احادیث ہیں، اور تمام احادیث روایت بھی اسی طرح ہیں کہ تمام مومنین کا اپنے رب کو قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھنا، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور امت نے اسے تلق و بالقبول کے ساتھ لیا ہے، اور بعض گمراہ لوگوں نے اس کا انکار کیا جیسے خوارج اور جہمیہ وغیرہ۔ اس پر تفصیلی بات ہم نے اپنے دو قیمتی کتب شرح رسالۃ النجاتیہ صفحہ 60 تا 85 اور شرح اصول السنہ للحمیدی صفحہ 66 تا 68 کے اندر کر دیے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تمام احادیث روایت بھی اسی طرح ہیں، اگرچہ وہ کانوں سے بالا تر ہوں اور سننے والا ان سے مانوس نہ ہوں۔ پس یقیناً ان احادیث پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ کہ ان میں سے ایک حرف بھی رد نہ کرے، اور نہ ہی ان کے علاوہ دوسری احادیث رد کرے جو ثقہ راویوں نے بیان کی ہیں، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، نہ مناظرہ کرے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا سیکھے۔ اہل باطل سے مسائل کی تحقیق کی غرض سے بحث کرنا درست ہے، اس پر قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہیں جو سلف نے اہل باطل سے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بے شک تقدیر روایت، جسے رویت کہتے ہیں، تقدیر روایت قرآن اور ان کے علاوہ تمام سنتوں میں کلام کرنا مکروہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سلف نے ان مسائل میں کلام کرنے کی سخت مذمت کی ہے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا کہ میرے نزدیک اہل کلام کو لوگوں کے سامنے ڈنڈے مارے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام کے پیچھے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ صفحہ 75، تفصیل کے لیے دیکھیں امام خلال کے السنہ صفحہ 85، امام الحروی کی ذم الکلام اور ابن قدامہ کی البرہان فی بیان القرآن۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آدمی سنت میں کلام کرتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لڑائی کو چھوڑ دے اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ تمام احادیث پر ایمان لے آئے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں التوحید لابن مندہ صفحہ 136، الاسماء والصفات للبیہقی جلد نمبر 299، الشریعۃ للاجر صفحہ 75۔ نیز دیکھیں ہماری کتابیں شرح رسالہ نجاتیہ صفحہ 41-48، شرح اصول السنہ للحمیدی صفحہ 59 یعنی 46-59، اور مترجم عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث للصابونی وغیرہ۔ اور اس بات کو کمزور نہیں کہا جائے گا، کوئی اس طرح کہے کہ وہ غیر مخلوق ہے، بے شک اللہ کے کلام اس سے جدا نہیں ہے اور اس سے کوئی چیز مخلوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور تو اس مسئلہ میں بدعت ایجاد کرنے والوں سے مناظرہ سے بچ، اور اس نے باللفظ وغیرہ کہا، یعنی یہ کہنا بھی درست نہیں۔ جس شخص نے اس میں توقف کیا پس وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اور وہ تو کلام اللہ ہے،
وہ اس آدمی کی طرح بدعتی ہے جس نے اس قرآن کو مخلوق کہا ہے، اور یقیناً وہ تو کلام اللہ ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات مسلم اصول میں سے ہے، اور سلف لوگوں کو جو اس میں اختلاف کرتے ہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ 469۔ تفصیل کے لیے دیکھیں الشریعہ صفحہ 254 تا 275، 254 تا 275۔ السنہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 181، اور الصفات کے اندر 109 تا 111۔ اور قیامت کے دن رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مروی، اور یقیناً اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یقیناً اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح منقول ہے۔ بھائیو، یہاں پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت اہم گفتگو ہے، اور عقائد میں سے یہ تمام باتیں ہیں۔ ایسی باتیں آپ کو شاذ و نادر سننے کو ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب تعالیٰ کو دیکھنے میں سلف کا اختلاف ہے۔ الحمدللہ۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان کو نہیں مانتے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا اثبات کرتے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 243، سنن الترمذی 3235 نمبر ہے، وقال حسن صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کچھ روایات مطلقاً آئی ہیں اور کچھ مقید۔ تو اصول یہاں پر کیا ہے؟ تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا بلکہ خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل کے لیے دیکھیں مسئلہ رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لربہ لیلۃ المعراج جلد نمبر 1 صفحہ 181، شرح اصول الاعتقاد جلد نمبر 3 صفحہ 512، فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ 608۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ مناقب الامام احمد ابن جوزی صفحہ 343، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 اور صفحہ 347۔ اس کی سند میں احمد بن محمد بن مقسم راوی سخت ضعیف ہے، بلکہ امام ابو القاسم الازہری نے کذاب کہا ہے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 4 اور صفحہ 429۔ اللہ اکبر۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن الدارمی کے اندر 2156۔ یاد رکھیے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں یوسف بن میمون سخت ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو منکر الحدیث جداً کہا ہے۔ کتاب الضعفاء کے اندر 430 صفحہ
تفصیل کے لیے دیکھیے استاد محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب توضیح الکلام جلد نمبر 3 صفحہ 54 تا 61 کا مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو قتادہ بن دعامہ السدوسی نے اکرمہ سے اور اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور اس کو حکم بن ابان نے اکرمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آئیے یہ جو ہے نا قتادہ بن دعامہ السدوسی، امام قتادہ ثقہ اور ثبت تھے، اس پر کوئی جرح نہیں۔ دیکھیے تقریب کی دوسری جلد صفحہ 123۔ اکرمہ جو تھے، یہ اکرمہ بن عبداللہ ثقہ ثبت ہیں۔ دیکھیے تقریب جلد نمبر 230، الکاشف کے پہل جلد صفحہ 181۔ اسی طرح قتادہ بن دعامہ السدوسی کے متعلق بھی ہو گیا، اکرمہ کے متعلق بھی ہو گیا، اور اسی طرح حکم بن ابان جو ہے، یہ حکم بن ابان الادنی ابو عیسیٰ صدوق حافظ ہیں۔ دیکھیے کہ التقریب کی پہلے جلد صفحہ 190، الکاشف کی جلد نمبر صفحہ 181۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کو علی بن زید نے یوسف بن مہران سے اور اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ آئیے یہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے۔ التقریب دوسری جلد صفحہ 37، الکاشف جلد نمبر 2 صفحہ 248، تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ 322 تا 324۔ آگے آئیے یوسف بن مہران جو ہے، یوسف بن مہران البصری لین الحدیث ہے۔ یوسف بن مہران البصری کیا ہے بھائی؟ لین الحدیث ہے، لین الحدیث۔ دیکھیے تقریب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 382، الکاشف کے جلد نمبر 3 صفحہ 263، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ مسند احمد کے جلد نمبر 1 صفحہ 285 تا 290، الشریعۃ للاجری صفحہ 491 تا 494، السنۃ لابن ابی عاصم صفحہ 433 تا 440، الاسماء والصفات للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 199۔ اللہ اکبر۔ التوحید لابن خزیمہ صفحہ 200، امام بہقی نے اس حدیث کو خواب پر محمول کیا ہے۔ الاسماء والصفات جلد نمبر 2 صفحہ 193۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے نزدیک حدیث اپنے ظاہر پر ہے، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اس میں کلام کرنا بدعت ہے، لیکن ہم اس کے ظاہر پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے وہ آئی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے، اور جس نے یہ کہا کہ وہ مخلوق ہے تو یہ شخص بدعتی ہے۔ دیکھیے السنۃ لعبد اللہ بن احمد جلد نمبر 1 صفحہ 165۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 361۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اوزاعی نے صفات کے متعلق آیات اور حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اسی طرح آگے بیان کرو اور ان کی کیفیت کا نہ پوچھو۔ شرح اصول الاعتقاد اور رقم ہے 875۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت کے دن میزان پر ایمان لانا جیسا کہ آیا ہے، جسامت کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے
اللہ اکبر کبیرہ۔ جسامت کے لحاظ سے موٹے تازے آدمی کے اعمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اور مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اس معنی کی حدیث آپ دیکھیں صحیح بخاری میں 4452، صحیح مسلم میں 2785 میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بندوں کے تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا واجب ہے، اور ان سے اعراض کرنا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور اس سے جھگڑا کرنا چھوڑنا ہے۔ اور بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کریں گے، اور اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تفصیل کے لیے رجوع فرمائیں صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1413، 1417، صحیح بخاری میں حدیث 3539 اور 7512، صحیح مسلم میں 1016، مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 256 تا 377، سنن الترمذی میں 2415 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 1843 یعنی 1843 ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ اور 31 اصول حوض پر ایمان لانا۔ بے شک قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا حوض ہوگا جس پر امت کے لوگ وارد ہوں گے۔ اس کی چوڑائی اور لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے مطابق ہوگی، اور اس کے آب خور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس پر کئی سندوں سے صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ صحیح البخاری میں حدیث ملاحظہ فرمائیں 6583، اور صحیح مسلم میں 229 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت 1 ماہ کے برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، آب خور ستاروں کے برابر ہے۔ جو ایک بار نوش کرے گا اس سے روز قیامت دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تفصیل دیکھیے صحیح البخاری میں حدیث 6580، صحیح مسلم میں اپنا 2303، 1032 اور 2292، صحیح مسلم نہ صحیح بخاری میں۔ نیز دیکھیں شرح عقیدۃ الطحاویہ صفحہ 227، فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ 468 تا 499، البدایہ والنہایہ کے 3 جلد صفحہ 434۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی رحمت سے آج کے نشست کے اندر ہم نے یہ کچھ اصول یعنی 31 اصول آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، تو اللہ رب العزت نے چاہا توفیق دی تو انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان عقائد کے ان مسائل پر اللہ ایمان یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائی۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک ایک بات باحوالہ
اور دلیل کے ساتھ کی ہے۔ آپ سلفی عقائد پر مشتمل 3 صدی ہجری میں لکھے گئے امام احمد بن حنبل کے مستند رسائل کے ایک مجموعہ ہے مقالات اصول سنہ کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ رب العالمین ان پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان عقائد کی بنیادی معلومات کو اللہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔